بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں محمد شہزاد عباس ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ کل رات کو آپ کو ایک ہم نے خبر دی تھی کہ امریکہ کی جو ایران نیوی فورسز ہے اس کے ساتھ جھڑپ ہوئی ہے اور ان کے 9 فوجی اس میں ہلاک ہوئے ہیں اور ایک جہاز بھی جس میں تباہ ہوا ہے۔ اس کے بعد کچھ ایسی عالمی طور پہ خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ اب یوں محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ شاید عالمی تیسری بڑی جنگ جو ہے اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور اس جنگ کی لپیٹ میں پاکستان جو ہے اس کو کھینچا جا رہا ہے۔ کس طرح سے کھینچا جا رہا ہے یہ سارا نقشہ اور گراؤنڈ ریالٹیز میں آپ کو بتاتا ہوں، اور فردن جو نیوز ہیں اس وقت جو گردش کر رہی ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ عرب کے اندر، خلیج ممالک کے اندر امریکہ نے کسی جگہ پہ اٹیک کرنا ہو اور اسرائیل جو ہے وہ اس کا ساتھ نہ دے۔ جتنے بھی ڈیفنس اس وقت دانشور ہیں، اینالسٹ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل بذات خود جو ہے امریکہ کا پالتو ہے، اور خلیج ممالک کے اندر، عرب ممالک کے اندر، ایشیا کے اندر جب اس نے کچھ کرنا ہوتا ہے تو وہ اسرائیل کے تھرو کرواتا ہے، یا کم از کم اسرائیل سے کچھ نہ کچھ ڈیوٹیز ضرور جو ہے وہ سر انجام کرواتا ہے۔ تو اسی کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے اسرائیل کو اب بھی بہت ساری ذمہ داریاں سونپی گئی۔ سب سے پہلی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ کل رات کو قریب 3:45 بجے ایک بہت بڑا جو ہے وہ حملہ کیا گیا اسرائیل کی طرف سے شام کے ان ایریاز کے اوپر جہاں پر ایران کے اتحادی تھے، اور میزائلی حملہ تھا یہ، جس میں بہت سی مختلف جو عمارتیں تھیں، جو پلیسز تھیں، ان کو ٹارگٹ کیا گیا، اور میزائل جو ہیں وہ ڈائریکٹلی جب اٹیک کیا گیا تو ڈائریکٹلی جو ہے وہ 4 سے 5 ایسی پلیسز تھیں جن میں ایک وقت جو ہے وہ اس کو لے کے اس کو اٹیک کیا گیا۔ اس کے اوپر جو ہے وہ شامی حکام کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اپنے ڈیفنس جو سسٹم ہے اور جو وہاں پہ ایرانی اتحادی لوگ ہیں ان کی مدد سے جو میزائلز تھے ان کو ٹارگٹ نہیں ہونے دیا، جن بلڈنگز کو ٹارگٹ کرنے دیا تھا بہرحال، لیکن ہم ان کو جو ہے وہ روک نہیں سکے۔ تو میزائلز جو ہیں وہ کسی زمین میں لگے ہیں، کسی جگہ پہ لگے ہیں، تو نقصانات ہوئے ہیں، جانی نقصان بھی ہوا ہے، مالی نقصان بھی ہوا ہے، لیکن جن بلڈنگز کو ٹارگٹ کیا گیا تھا وہ ٹارگٹ ناکام کر دیا گیا۔ دوسری بڑی خبر جو ہے اسرائیل کے حوالے سے وہ یہ تھی کہ اسرائیل کے جو ڈیفنس اس وقت ٹارگٹڈ ان کے لوگ ہیں، وہ ان کی طرف سے ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ اس وقت سامنے آئی ہے، اور ٹائمز آف اسرائیل نے، آفیشلز نے اس کو چھاپا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے $1.5 بلین کا بجٹ جو ہے وہ صرف اس لیے رکھا ہے، یعنی ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ $1.5 بلین کا بجٹ ہم نے مخصوص کر لیا ہے ایران کے اوپر حملہ کرنے کے لیے۔ اور ان کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ سنیں، جو ٹائمز آف اسرائیل کے اوپر اس وقت پبلش ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں اٹیک آن ایران ہیز بیکم اے پرائیورٹی، اسرائیلی آفیشیل ڈیفنس سیز۔ یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ خبر لگی ہوئی ہے ٹائمز آف اسرائیل کے اوپر۔ وہ کہتے ہیں ہماری سب سے پہلی اب جو ترجیح بن گئی ہے نا وہ ایران کے اوپر اٹیک کی بن گئی ہے، اور جو $1.5 بلین کا بجٹ مخصوص کیا گیا ہے وہ بالخصوص ایران کے اوپر اٹیک اور ان کے جو نیوکلیر پلانٹس ہیں، جو پاور ہیں، اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے یہ بجٹ رکھا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ابھی یہ میں آپ کو لے کر آ رہا ہوں کہ اس عالمی تیسری بڑی جو عالمی جنگ شروع ہونے جا رہی ہے اس میں پاکستان کو کس طرح سے یہ لپیٹ رہے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ جو ہے وہ 2 بڑی اور خبریں جو ہے وہ اس وقت جڑ رہی ہیں، جن کا جو ہے وہ انڈائریکٹلی ان خبروں کے ساتھ کسی نہ کسی جگہ پہ جا کے کنیکشن بن رہا ہے۔ ترکی کے حوالے سے ایک خبر تو یہ ہے کہ اسی دسمبر میں یو ایس اے کے اندر ایک انٹرنیشنلی ڈیموکریسی کا سمٹ ہونے جا رہا ہے، جس میں دنیا کے بہت سارے ممالک کو وہاں پہ بلایا گیا۔ کم و پیش کہا جا رہا ہے کہ 110 ممالک کو وہاں پہ جو ہے وہ اس میں دعوت دی گئی ہے، لیکن اس میں 3 سے 4 ایسے اہم ملک ہیں جن کو انوائٹ نہیں کیا گیا۔ اب یہ بڑی شاکنگ نیوز ہے کہ دنیا کے اس وقت جو ہے وہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں اور جو دنیا میں سب سے زیادہ سر فہرست جو ہیں وہ اس وقت نمایاں ملک ہیں، ان کو اس سمٹ کے اندر جو ہے وہ نہیں بلایا گیا، اور اس دعوت کے اندر جو سر فہرست نام ہے وہ چین اور ترکی ہے۔
یعنی آپ یہ اندازہ لگائیں کہ وہ اپنے دشمنوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں کہ اس سمٹ کے اندر چین اور ترکی کا نام نہیں شامل کیا گیا 110 ممالک کے اندر، اور عرب میں سے بھی جو ہے وہ اسرائیل کو ہی ترجیح دی گئی ہے، یو اے ای کو، سعودی عربیہ کو، اردن کو، قطر کو جو دعوت ہے وہ نہیں دی گئی۔ اب ترکی میں ایک تو خبر یہ ہے کہ اتنے بڑے سمٹ کے اندر جو ہے وہ ڈیموکریسی کے ترکی کو دعوت نہیں دی جا رہی، اور محسوس یہ کیا جا رہا ہے کہ ترکی اور چین جو ہے یہ ہمارے یہ بہت بڑے دشمن بن کے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ ہم یہاں پہ نہیں بلائیں۔ ایک تو یہ آج جو ہے وہ صبح ہی خبر آئی۔ دوسری جو ہے وہ خبر ترکی کے حوالے سے یہ تھی کہ کل رات وہاں پہ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ بغاوت کے خدشات بڑھنے لگے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کچھ سال پہلے بھی ایک مرتبہ طیب اردوان کی جو حکومت تھی اس کو گرانے کے لیے اور وہاں پہ قبضہ کرنے کے لیے کچھ ایسے گروہ تھے جنہوں نے کام کیا، اور جو عوام تھی وہ سڑکوں پر آ گئی اور انہوں نے سڑکوں پہ آ کے اس سارے معاملات کو روک دیا تھا۔ کل رات بھی کچھ اسی طرح کا ایک ماحول بننے کو شروع ہوا، اور اپوزیشن کے لوگوں نے جو سپورٹرز تھے حکومتی جماعت کے طیب کے، اس کے اوپر جو ہے وہ دھاوا بولا اور مختلف پلیسز کے اوپر جو ہے وہ جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں۔ بہرحال ابھی تک کی جو خبریں اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے تک کے حوالے سے آ رہی تھی اس میں یہ تھا کہ کنٹرول کر لیا گیا، مگر ترکی کے اندر یہ سارے معاملات پیدا کرنا اور ترکی کو سمٹ میں نہ بلانا، پھر اسرائیل کی طرف سے جو ہے وہ ایران کے اتحادیوں پہ اٹیک کر دینا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایران کے اوپر خود بحریہ فورسز کے اوپر حملے کر دینا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپس میں جڑی ہوئی ہیں، اور اب آتے ہیں کہ پاکستان کو اس عالمی جنگ کی لپیٹ میں جو ہے وہ کس طرح سے لیا جا رہا ہے۔ افغانستان کے اندر جو افغان طالبان کی حکومت ہے اس کو خواتین و حضرات آج 100 دن مکمل ہوئے ہیں۔ 100 دن مکمل ہونے کے ساتھ وہاں پر اس کے کچھ اچھے اور برے جو بھی پوائنٹس ہیں ان کو پوری دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے۔ ان کے جو اچھے پوائنٹس ہیں اس میں 90% جو وہاں پہ پرامن ایک ماحول پیدا کرنے کے لیے کوشش کی گئی ہے وہ پاکستان کی طرف سے کی گئی ہے۔ میں کچھ باتیں آپ کو یہاں پہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ افغانستان کے اندر جتنی بھی ان کی ملٹری فورسز کو ٹریننگ دی جا رہی ہے اور دی گئی وہ پاکستان آرمی کی طرف سے دی گئی۔ افغانستان کے اندر انٹیلیجنس کا ان کا جتنا بھی سیٹ اپ تھا ان کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور جو پاکستان کی انٹیلیجنس تھی انہوں نے وہاں پہ جا کے ان کو سیٹ اپس لگا کے دیے۔ افغانستان کے اندر جو دوسرا بڑا ہاسپٹل اس وقت بنا ہے کابل کے اندر وہ پاکستان نے ان کو بنا کر دیا ہے۔ 5 ارب تک کی مالی امداد اور اس کے علاوہ بے تحاشا ٹرکس جو ہیں وہ پاکستان سے بھیجے گئے، اور پھر پاکستان کی اپیل کے اوپر چین کی طرف سے $1 ملین کی امداد ان کو دی گئی، پھر پاکستان کی اپیل کے اوپر رشیا کی طرف سے ان کو جو ہے وہ امداد دی گئی، پھر انہوں نے اپنی بدری فورس جو اسپیشل ایک کمانڈو فورس اس کو لانچ کیا تو اس کی بھی پریپریشنز میں جو ہے وہ پاکستان نے ان کی مدد کی۔ پھر افغانستان کے حوالے سے پچھلے 2 ماہ جو ہے وہ پاکستان سب سے مین لیڈ کے اوپر رہا، اور وہاں پہ ماحول کو جتنے بھی سارے معاملات تھے ان کو سازگار کرنے کے لیے اپنی سب سے زیادہ کوششیں جو ہے وہ پاکستان کرتا رہا۔ ایران کے ساتھ جو پاکستان کا ایف سی بارڈر پہ مسئلہ تھا، یہ میں آپ نے ذہن میں اس چیز کو رکھنا ہے کہ میں اس بات کے اوپر آپ کو لا رہا ہوں کہ پاکستان کی طرف یہ عالمی جنگ کو کیوں کھینچا جا رہا ہے۔ ایف سی بارڈر کے اوپر ایران کے ساتھ پاکستان کے کچھ مسائل تھے، پاکستان نے ایران کے ساتھ وہ سارے ایران کے جو وزیر دفاع تھے اور جو ان کے ڈیفنس کے اینالسٹ تھے مین، ان کو بلایا پاکستان اور ان سے آرمی چیف نے ملاقات کی، تو وہ سارے معاملات جو ہے وہ حل ہو گئے، کوئی ایسا ایشو نہیں تھا۔ پھر پاکستان نے جو ہے وہ ترکی کے ساتھ مل کے چین کے ساتھ بلاک بنایا جس میں یہ طے کیا گیا کہ ہم یہاں پہ جو ہے وہ ڈیفنس اپنا سٹرونگ کریں گے۔ پھر پاکستان کی اس وقت جو JF-17 کی مقبولیت تھی وہ نہ صرف ایشیا بلکہ یورپ کے بھی ممالک کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی، اور ابھی تک ایران اگر اٹامک انرجی کا اعلان نہیں کر سکا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف پاکستانی واحد وہ اسلامی ملک ہے جس کے پاس اس وقت بھی جو ہے وہ ایٹم بم ہے، اٹامک انرجی ہے۔ اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کھینچتی آخری اسلام کا قلعہ جس ملک کو کہا جاتا ہے وہ پاکستان ہے، تو یہ ساری جنگیں جو ہیں وہ لپیٹنے کے بعد آخری مرکز پاکستان ہے، کیونکہ اگر یہاں پہ خدا نخواستہ اس خطے کو نقصان ہو گیا تو پھر دوبارہ اسلام کا غلبہ اور اسلام کی بات کرنے والا مسلم دنیا کے اندر ملک کوئی نہیں بچے گا۔ کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو مسلم امہ کی درد کے لیے بات کرتا ہو سوائے پاکستان کے۔ آپ نے کبھی سعودی عربیہ سے، UAE سے اور جتنے بھی مسلم ملک اس وقت جو ہیں وہ ترقی پذیر ہیں، ملیشیا ہے،
इंडोनेशिया है, कभी उनसे जो है वो स्टेटमेंट्स इस तरह की सुनी हो कि उन्होंने कभी सरदर्द ली हो किसी अपने मुस्लिम ऐसे भाई की जिसके ऊपर जुल्म होता हो। ये सिर्फ पाकिस्तान है। इसलिए इस सारी जंग को, क्योंकि पाकिस्तान खत्ते के अंदर सारे जो माहौल थे उनको ठीक करता जा रहा था, अफगानिस्तान के हवाले से, ईरान के हवाले से, तुर्की के हवाले से, तो पाकिस्तान उनको लीड भी करता जा रहा था और ठीक भी करता जा रहा था। तो अब इन सब ममालिक को जो है वो डिस्टर्ब करने के बाद आखिरी जो टारगेट है वो पाकिस्तान का है। इसलिए अब जो है वो पाकिस्तान की अफवाज और इस्टेब्लिशमेंट को हमने अंदर से भी, मुल्क के अंदर से भी स्ट्रॉन्ग करना है, उनको उनके बयानिए को जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है। और पाकिस्तानी अफवाज और इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त जो है वो पूरी दुनिया के साथ साथ ये भी सोचने और कोशिश करने के लिए तैयार रहेगी कि हमने इन सारे हालात को किस तरह से कंट्रोल करना है। इन सारी तफसीलात के साथ अभी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान का आमीन नासर हो, पाकिस्तान के नौजवानों का आमीन नासर हो। नेक्स्ट अपडेट के साथ आपके साथ हम फिर दोबारा जो है वो हाजिर होंगे। आपसे दरख्वास्त है कि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आप मुझे मेरे फेसबुक, ट्विटर अकाउंट के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, इनके लिंक्स मेरे सोशल अकाउंट के ऊपर लगे हुए हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।